بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ میں شادیاں تو بہت سی ہوئی ہیں، لیکن حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی شادی سب سے منفرد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود منتخب فرمایا۔ خدا کی قسم، دنیا میں کوئی ایسی شادی نہ گزری ہوگی جس میں شادی کا جوڑا جنت سے آیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایسی شادی تھی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے بڑھ کر مزے کی بات یہ کہ دلہا اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا۔ جب سیدنا فاطمہ الزہرا جوان ہوئی تو بہت سارے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، لیکن نبی پاک نے ان سب کو جواب دیا کہ اس معاملے میں مجھے اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبداللہ رحمان بن عوف نے اور دیگر صحابہ کرام نے حضرت علی کو مشورہ دیا، اے علی، آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو نسبت آپ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ پھر حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک نے پوچھا، اے علی، کیا تم میری پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس گھریلو استعمال کی کوئی چیز ہے جس کو تم وسیلہ بناؤ؟ تب حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک اونٹ، ایک تلوار اور ایک ذرہ ہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار تمہارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ تم ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور میری طرف سے ذرہ پر اکتفا ہے۔ اور اے علی، تمہیں بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر باندھ دیا ہے، اور مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ سب کے سامنے تم دونوں کا نکاح کر دوں۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں، اور تمام ازواج مطہرات حضرت ختیجہ کو یاد کرنے لگیں، اور حضرت سلمہ نے حضرت ختیجہ کا ذکر کیا اور کہا، اگر آج حضرت ختیجہ زندہ ہوتی تو ہمیں کوئی فکر نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا، حضرت ختیجہ جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب سب لوگوں نے میری تذلیل کی تو حضرت ختیجہ نے میرے لیے گواہی دی، صداقت اور سچائی کی، اپنا مال مجھ پر خرچ کیا اور اللہ کے دین کو پھیلایا، اور اپنا مال خرچ کر کے انہوں نے اسلام کی اشاعت کی۔ میں نے ان کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ پہلی ذوالحجہ کے دن حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت علی کے گھر بھیجا، کہ اس لیے کہ شادی و نکاح میں 10 مہینے کا وقفہ تھا، لیکن نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے تمام امیدواروں کے لیے واضح پیغام ہو جائے، اور شادی میں دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ جسمانی طور پر تھوڑی بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر اوڑھنے کے لیے، اور ایک چارپائی جو کہ بان کی تھی، اور چمڑے کا ایک گدا تھا جس میں روئی کی بجائے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک شاگل، ایک مشک اور 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ایمن کے ہاں گئے اور حضرت محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑی عزت و اجل کے ساتھ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ہاں رہا کرو گے، اور اپنی رخصتی کی رات اپنی لختی جگر کو ایک جوڑا عنایت فرمایا۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو حضرت علی نے دریافت کیا، پوچھا، تمام جنتی عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ حضرت فاطمہ کہنے لگیں، میں کیوں کر ناخوش ہوں گی؟ آپ تو میری رضا اور اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں اپنی اس حالت و معاملہ کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ کب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔
آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کریں گے، وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ دونوں میاں بیوی عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اپنے رب کی عبادت کرنے لگے۔ اسی وقت ایک بوڑھی عورت نے صدا لگائی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے یہ صدا سنی تو آپ کو قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی کہ تم اپنی نیکی کی منزل تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں بانٹ نہ دو۔ انہوں نے شادی کی رات ہی اپنا شادی کا جوڑا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اس بوڑھی عورت کو دے دیا۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن انہوں نے دن میں روزے رکھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور دوری کے سبب پریشان رہنے لگے۔ آپ نے خیال کیا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ میرا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، آپ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے گا۔ اس طرح حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی آپ کے ہمسائے بن گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔